علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اولین آخرین نبی اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، سورہ الجمعہ کی چند آیتوں کو تلاوت کے بعد تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کی سعادت اور سمجھنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ بادل سے برستا ہوا پانی اور زمین پہ ٹپکتی ہوئی ایک ایک بوند، اور ہر وہ بوند جسے سمندر بنے، اور ہر وہ پانی جو سمندر سے انسان کے گھروں میں پہنچا، اور ہر وہ انسان جس نے پانی پیا اور اسے تسکین ملی اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام صفتیں اللہ ہی کی ہیں، ٹپکتے ہوئے پانی کی بوند سے لے کر انسان کا اللہ رب العالمین کو شکریہ ادا کرنا، سب کچھ اللہ ہی کی ہے۔ بادشاہ کمال کی والا، عزت و حکمت والا ہے اللہ رب العالمین، بادشاہ کمال ہے، پاکی بولنے والا ہے، عزت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ جمعہ مدینہ ہے، اس میں 2 رکوع 11 آیتیں 180 کلمے 720 حروف ہیں۔ 3 طرح کی تسبیح اللہ رب العالمین نے تسبیح خلقت کی، ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، اور حضرت خالق قدیر جلالہ کی قدرت حکمت اور اس کی وحدانیت، اور ہر چیز اللہ پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری تسبیح معرفت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کرے۔ تیسری تسبیح ضرور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے۔ یہ تسبیح معرفت و مرتب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت نبی امی ہے۔ اس کے باوجود اس کے وجود میں ایک آن میں سے یہ ہے کہ آپ امتیہ کی طرف ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امیوں میں ایک آدمی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے۔ یہ آپ کی فضیلت غایہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت ہی نہ تھی۔ خط ایک صنعت ذہنیہ ہے جو اعلیٰ جسمانیہ سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اسے کتاب کی کیا حاجت؟ یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اللہ رب العالمین وہی لکھ لیا کرتے تھے، تو قلم کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہو، لیکن جس کا فرمان خود قلم بند ہوتا ہو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کتابت کی میں کیا بات کروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کرنا، ان کا زبان مبارک سے کچھ جاری کرنا ہی کتابت ہوتا تھا۔ وہ جو فرماتے تھے وہی کتاب میں لکھ دیا جاتا تھا۔ تو پڑھنے کی تو اسے ضرورت ہوتی ہے جو کتاب سے کچھ فرماتا ہو، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک معجزہ عظیمہ تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہی قرآن بنتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رسم کتابت کی تعلیم فرمانا اور یہ کہ حروف کو تعلیم دینا ہر ایک کمال دینی آدمی کی تو ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پیدا فرمایا، اس لیے یہ عظیم کرامت بھی آپ ہی کی زیر قدم ہے کہ جنہیں نہ پڑھنے کی ضرورت تھی نہ لکھنے کی ضرورت تھی، لیکن ایک عالم جب تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ کبھی ایک مکمل انسان نہیں بن سکتا۔
جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمائے اور وہ جو قرآن میں نہ لکھا گیا ہو وہ حدیث بن جائے، تو جب تک کہ ایک عالم اگر حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عبور حاصل نہیں کر سکتا تو وہ کبھی فتویٰ نہیں لکھ سکتا۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے میرے نبی کی، وہ تو ایسے پاک ہیں، وہ تو ایسے پاک ہیں کہ جب پاک آیتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ان پڑھ تھے، لیکن انہیں ان پڑھ نہ کہو، اس لیے کہ جو ان کا فرمان تھا وہ تو خود کتاب بنتا چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا رسول بھیجا، دیکھو یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے، ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پڑھوں کو پڑھاتا تھا، جسے کچھ پتا نہ تھا ان کو وہی بتاتا تھا، وہی میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک پڑھتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اگر وہ تبسم بھی فرماتے تھے تو تبسم فرمانا بھی ایک علم تھا، اگر وہ خاموش رہتے تھے تو ان کی خاموشی بھی ایک علم تھا، اور اگر وہ گفتگو فرماتے تھے تو وہ گفتگو فرمانا بھی ایک علم تھا، اور وہ جو کہتے تھے کتاب کے اندر لوح محفوظ پر وہی لکھا جاتا تھا جو وہ فرماتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا ہے کوئی ایسا پاک نبی جو عرض کرے تو خداوند کریم لب جنبش کا منتظر ہو، اور جو کچھ فرما دے تو وہ لوح محفوظ کا آخری قلم بن ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے وہ میرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دیا تھا، اور اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے، جو اگلوں سے نہ ملے وہی عزت و حکمت والا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت و سنت فقہ ہے، یہ احکام شریعت اور اسرار طریقت ہے۔ جب تک کہ کوئی انسان احکام شریعت کے تمام باتوں کو پورا نہیں کر سکتا، بھلا وہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تمام باطل خیالات اور جاہلانہ رسومات میں انسان گرفتار تھا، اور انہیں ایک مرشد کامل کی ضرورت تھی، ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی جو انہیں پاک کر سکے، ان کے ذہنی خیالات کو پاک کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ میرا نبی تھا، جو جب تشریف لائے تو تمام گمراہی کی جہالت سے انسانوں کو نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوروں سے مراد تو عجم ہیں، یا وہ تمام لوگ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی انکار کر سکتا ہے نہ انکار کرے گا۔ ان کا زمانہ پانا، ان کے بعد آئے ہوئے فضل و شریف میں ان کے درجات تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کے بعد لوگ خواہ غوث ہوں، قطب ہو جائے، مگر فضیلت صحابیت کبھی نہیں پا سکتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق پر ایسی عظیم فوقیت رکھتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ ان کی فوقیت کوئی بھی، ان کی فوقیت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کے لیے بھیجا تھا اور خلق کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ جسے جیسا علم چاہیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عزت و حکمت عطا فرمائی تھی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس میں کسی کی بھی کوئی لازمی
ایسا انکار موجود نہیں، یا کوئی اس بات پر اگر جلن کرے، حسد کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم جیسے ہی دکھتے ہیں بشر میں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، لیکن اسے اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جو علم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وہ علم نہ تمہیں کبھی کوئی مل سکتا ہے، نہ کبھی کوئی جان سکتا ہے۔ اور جس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم پر اپنی زندگی کو چلانا سیکھ لیا، حقیقت میں تو اسی نے نفع پایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علوم جو اصلاً واقف ہی نہ ہو، جیسے کہ یہودی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب توریت، کتاب انجیل اور کتاب زبور کے ماننے والے تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب انہوں نے کتابوں کو تبدیل کر دیا تو اب ان کے پاس وہ علوم رہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل معجزات سے بھری تو میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اصل علم کا درجہ سمجھنا ہے تو وہ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو پڑھے۔ اور ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو غوث ہو، اقداب ہو، قلندر ہو، مجذوب ہو، کوئی مفتی ہو، عالم اصحاب میں سے ہو، جب تک وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر علم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں تمام رفیقوں کو سمجھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب بات بڑی طویل ہونے جائے گی، 7:29 ہو گئے ہیں، اور میرے پاس آپ کے لیے گفتگو کا 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ کی گفتگو میں بات کو سمیٹتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ صحابی سے جب کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے خود کہا کہ اللہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو اس زنجیر سے یا اس رسی سے نہیں کھولوں گا جب تک کہ تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، کیونکہ ان صحابی کا ماننا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا۔ اب ذرا علم کے شہر کی بات سنیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیے۔ فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ صحابی سب سے پہلے میرے پاس آتے تو میں اللہ کی رضا سے ان کے گناہ معاف کروا دیتا۔ اب چونکہ انہوں نے اپنا معاملہ براہ راست خدا سے جوڑ دیا ہے، اس لیے جب خدا معاف کرے گا تب میں ان کے پاس جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ، بات سمجھنے کے لیے، کہنے کے لیے بہت چھوٹی تھی، لیکن اگر کوئی اس فرمان کو سمجھ جائے تو اس کے اندر پورا علم کا شہر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔